إلا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عن ناطق بفمه بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، سیدھی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت 286 اس کے ایک حصے کی تفسیر گزشتہ درس قرآن میں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج اس کا دوسرا اور آخری حصہ اور اس کے ساتھ ہی پھر رب عز و جل کے فضل اور کرم سے سورۃ البقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب تو نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پر نہ ڈال۔ واعف عنا، معاف فرما دے ہمیں، واغفر لنا، بخشش فرما دے ہماری، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، فانصرنا، بس ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت دعائیہ کلمات ہے، اور اس میں دعائیہ کلمات جمع متکلم کی ضمائر کے ساتھ ہے۔ ہمیں بخش دے، ہم پر بوجھ نہ ڈال، ہماری معافی ہو، ہم پر رحم فرما، ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی دعا رب کی بارگاہ میں جلد مستجاب ہو جاتی ہے۔ اجتماعی طور پہ جب دعا مانگی جائے یہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اگر انفرادی ہو تو اس صورت میں سب کے لیے مانگے تو اجتماعی والی برکت نصیب ہوگی۔ یہ نہ صرف اپنے ذات، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے دعا مانگے، نہ، بلکہ سب کے لیے مانگے۔ رب سے مانگ رہا ہے جو کریم ہے، جو رحیم ہے، لہذا سب کے لیے مانگا جائے۔ ساتھ ہی ایک ہے معافی، ایک ہے بخشش، اور ایک ہے رحم فرمانا۔ ان تینوں کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہوا۔ معافی ٹھیک ہے، بخشش ٹھیک ہے، رحم فرما، ایک ساتھ تینوں کا ذکر ہوا۔ تو اس کے مابین کچھ فرق ہے جو مفسرین کرام نے اپنی تفسیروں میں ذکر کیا۔ چند ایک فرق میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ واعف عنا، یہ عفو کیا چیز ہے؟ فرمایا گناہ پر اللہ رب العزت اگر عذاب نہ دے تو رب کا عذاب نہ دینا یہ معافی ہے، عفو۔ مغفرت فرمایا گناہ کو چھپا لینا، فرمایا یہ رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور گناہوں کو رحمت سے، ثواب سے بدل دینا، فرمایا یہ در حقیقت رب عز و جل کی طرف سے رحمت ہے۔ اسی طریقے سے افعال کی معافی یہ عفو ہے، اقوال کی معافی یہ مغفرت ہے، اور رب عز و جل اپنے فضل و کرم سے میزان کو بھاری فرما دے یہ رب کی طرف سے رحمت ہے۔ اسی طرح موت کی سختی سے اگر میرا رب بچا لیتا ہے تو فرمائیے یہ عفو ہے، اور تاریکی قبر سے، قبر کے اندھیریوں سے بچاتا ہے یہ ہے مغفرت، اور قیامت کے خوف سے اگر بچائے تو فرمائے یہ ہے رحمت۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ صغائر گناہوں کو میرا رب اگر معاف فرما دے تو یہ عفو ہے، کبائر گناہ کو معاف فرما دیں تو یہ بخشش ہے، اور بندہ چھوٹی عبادت کرے اور رب عز و جل اس کے عوض بہت بڑا ثواب عطا فرمائے یہ ہے رحمت۔ تو یہ اس قسم کے کچھ
مغفرت اور رحمت کے مابین فرق ہے، جس کی تفسیر آپ نے سماعت کی۔ اور دعائیں جو ہے 4 قسم کی ہے۔ ایک تو وہ دعا ہے جس کی رب عز و جل نے تعلیم ارشاد فرمائی، اور ایک وہ دعا ہے جسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگی، حضور کی زبان اقدس سے نکلی۔ ایک دعا وہ ہے جسے دیگر انبیاء و رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور چوتھی اور آخری دعا وہ ہے جسے ہم آرزو، التجا، تمنا اور کچھ مانگنے کی غرض سے طلب کرتے ہیں۔ ایک یہ دعا ہے، تو یہ ٹوٹل جو ہے 4 ہو گئی۔ ایک رب عز و جل کی طرف، ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دیگر انبیاء و رسول، ایک ہماری دعا۔ اس میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو رب عز و جل کی طرف سے ہے، دوسرے نمبر پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے نمبر پر دیگر انبیاء و رسول کی دعائیں، اور چوتھے نمبر پر جو ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ دعائے معصورہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ دعائے معصورہ کا اطلاق، دعائے معصورہ پڑھی جائے، دعائے معصورہ کا اطلاق ابتدائی 3 دعاؤں پر ہوتا ہے۔ ایک دعا رب عز و جل کی طرف سے جو ہمیں بتائی گئی، ایک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو سکھائی گئی، اور ایک دیگر انبیاء و رسول نے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعائیں پیش کی۔ یہ 3 دعائیں ایسی ہیں جسے دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آخری آیت مبارکہ، اس میں اس حوالے سے بالخصوص دعا ہی کا ذکر ہے، دعائیں مانگی جائے۔ اب بات آئے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کی فضیلت بڑی اچھی، بہترین، شاندار، اعلیٰ فضیلت ہے کہ جب ان فضیلتوں کو بندہ سنتا ہے نا تو دل کرتا ہے اب ان 2 آیتوں کو حفظ کر لے۔ دل کرتا ہے کہ ان 2 آیتوں کو کم از کم بار بار پڑھا جائے، نہ تو کم از کم یہ ہو کہ رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لی جائے۔ اتنی فضیلت ہے۔ چند ایک فضیلت بطور ثواب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے معراج شریف جو سفر عطا فرمایا، معراج عطا فرمائی، اس میں بلا واسطہ، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں، بلا واسطہ میرے رب نے یہ 2 آیتیں مجھے عطا فرمائی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لامکان پر پہنچ کر ان دعاؤں سے رب عز و جل کو یاد فرمایا اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کی، لامکان پہ پہنچ کر۔ آج اگر امتی اس دعا کو پڑھے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ دعائیں جو لامکان پر طلب کی گئی، لامکان پر مانگی گئی، آج کا امتی زمین پر، فرش پر بیٹھ کر ان دعاؤں کو پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے رب عز و جل نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر فرمائی جو اس کی شان شان ہے۔ اب اس کتاب کے اندر بھی یہ 2 آیتیں موجود تھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہاں سے علی القوم الکافرین تک۔ اس طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں تم پڑھا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے عرش کے نیچے یہ دعائیں عطا فرمائی۔ یہ دونوں آیتیں عرش کے نیچے دیگر، فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور نبی کو یہ 2 آیتیں عطا نہیں کی گئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ محبوب کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں جو آپ کو عطا ہوا آپ نے امت کی طرف منتقل فرما دیا تاکہ امتی بھی فیضیاب ہو جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا معراج شریف میں جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو اللہ رب العزت نے مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 مومن کی بخشش و مغفرت، اور نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ کہاں کہاں تک اس کے تانے بانے معاملات جڑ رہے ہیں، کتنی فضیلت اعلیٰ ترین جس کو کہا جائے۔ اسی طریقے سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یہ آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، فرمائی یہ آیت عرش کا خزانہ ہے، ایک تجوری کا خزانہ ہے، ایک میرا آپ کا مال و متاع ہے۔
لیکن محبوب فرما رہے عرش، فرمائے اس عرش کا بھی جو خزانہ ہے، فرمائے یہ 2 آیت مبارکہ ہے، اور فرمایا تم اس کی خود بھی تلاوت کرو، سیکھو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ۔ خاص حکم دیا گیا، خود بھی سیکھنے کا حکم دیا گیا، اور فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی ان 2 آیت کو سکھاؤ۔ کتنی اعلیٰ فضیلتیں ہیں ان 2 آیت کی سورہ بقرہ۔ آج ہم یہاں ہمارے پھر رہے ہیں، یہاں سے کچھ آ جائے، وہاں سے کچھ آ جائے، کوئی کہہ رہا ہے برکت نہیں، کوئی کہہ رہا ہے مصائب و آلام، کوئی کہتا ہے بیماری۔ اب یہ 2 آیتیں خزانے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم اسے اگر یاد کر لیں، روز پڑھنے والے بن جائے تو کتنی برکتیں ہمیں نصیب ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھ لے رات کے وقت نماز عشاء کے بعد، اللہ رب العزت اسے ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، ساری رات۔ اور ایک موقع تھا، جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے تو اچانک سے ایک آواز کو سنا، بہت زوردار آواز تھی۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز جو آپ نے سنی، یہ آواز آسمان کے اس دروازے کی ہے جو آج سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں، آج ہی کھلا نہیں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک فرشتہ آیا، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس فرشتے کو دیکھتے ہیں؟ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں، یہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا۔ پھر وہ فرشتہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو 2 نور کی مبارکباد دینے حاضر ہوا ہوں۔ 2 نور، وہ 2 نور کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ 2 نور ہے کیا، وہ کون سے 2 نور ہے جس کی مبارکباد دینے وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں، آسمان کا دروازہ وہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں، ایسے 2 نور، اتنی بڑی مبارکباد۔ تو فرشتے نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نور جس کا نام سورۃ الفاتحہ، اور ایک نور جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ اب سوچیں ان آیتوں میں کتنا وزن، کتنا پاور، کتنا نور، کتنی برکت ہے۔ تو جو شخص کامیابی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اگر ان 2 آیت کو پڑھ لے، دیکھیں واضح حکم ہے نا کہ خود بھی سیکھو اور بیوی بچوں کو بھی سکھاؤ، تو یہ تو واضح حکم ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارا معاملہ چونکہ اس کے برعکس ہے، ہم تو گھر جا کے یہ نہیں پوچھتے کہ بچوں نے نماز پڑھی، بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، ہمارا تو حال یہ ہے علامان والحفظ، تو کہاں سورہ بقرہ اور کہاں اس کے آخری 2 آیات۔ لیکن اگر سوال جواب ہو جائے، اگر پوچھنے والا سلسلہ ہو جائے، تو یہ تو بات ثابت شدہ ہے نا کہ اس کی برکتیں تو نصیب ہوگی، کیونکہ آج ہم اپنی نسلوں کو جیسا چلائیں گے، ہم اپنے چاہنے والوں کو، اعز و اقربا کو، جو ہمارے ماتحت ہیں، ان کو جس لائن پر ہم لگائیں گے وہ اسی لائن پہ چلے گا، اس کی زندگی اسی لائن پر گزرے گی۔ آپ چاہے دنیا دار بنا دیں اسے، دنیا دار بن جائے گا، دیندار بنا دیں، دیندار بن جائے گا۔ یہ تو ہمارے اوپر ہے ہم اس کو کس جانب لگا رہے ہیں۔ جب ذرا بڑا ہو گیا نا، سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، 18-20 سال، فی زمانہ 16 سال، وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو سمجھانے کے قریب ہوں گے نا، اب اس کو وہ بات سمجھنی ہے گی جو پہلے آ سکتی تھی، اب اس طریقے سے وہ آپ کی بات نہیں سنے گا جو پہلے سنا کرتا تھا، کیونکہ اب اس کی سوچیں وسیع ہو گئی، اس کے خیالات بہت زیادہ ہو گئے، اس کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بڑے بڑے لوگوں میں ہو گیا، اب اس کو فوراً سنانا اور عمل کروانا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ تربیت کا معاملہ کب سے شروع ہوا؟ جب بچہ کچھ بولنا سیکھا، سمجھدار ہونے کی طرف آہستہ 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 پروان چل رہا، اس وقت اگر اس کی تربیت کی گئی
اور ساتھ ہی ساتھ زوجہ ہے، بیوی ہے، اس کی تربیت بھی اس میں شامل ہے، ان کو بھی سمجھاتا رہے، بندہ پوچھتا رہے اور اچھی اچھی باتیں نصیحتیں انہیں بتاتا رہے، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب وہ ماں درست ہوگی، کیونکہ بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ اس کی ماں کی گود ہے۔ اگر اس کی ماں سے سمپل ہوگی، نمازی ہوگی، بچہ نماز پڑھے گا۔ ماں جب خود نمازی ہے، بچے کو نماز پڑھائے گی۔ تو یہ سارا سلسلہ جب ہوگا جب مرد حضرات اس بارے میں غور و فکر کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں صرف پیسہ جمع کر کے لانا، بیوی کے پاس پیش کر دینا، یہ حکم نہیں۔ ہم زندگی اسی مشن پر گزر نہیں، ساتھ اور بھی کچھ ہے، سوالات جوابات بھی ہیں، دین کے حوالے سے پوچھ گچھ بھی ہے۔ جتنا ہو سکے نرمی والا معاملہ رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آپ اپلائی کریں گھر کے اندر، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آنے والی نسلیں جو ہے نیکوکار بھی ہوگی، ساتھ وفادار بھی ہوگی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دو نوروں کی مبارکباد دی گئی اور فرمایا، ایک ہے سورہ فاتحہ اور ایک ہے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات۔ پھر آگے فرمایا کہ جو شخص ان کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی ہر تمنا جو جائز ہے اسے قبول فرما لیتا ہے۔ جائز تمنا بھی قبول ہو رہی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو، ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے، تو دعائیں کیسے قبول ہوگی، اس کا ذریعہ، اس کا طریقہ سب بتا دیا گیا۔ لہذا ہماری چاہت ہو، کوشش اور تمنا ہو کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کو یاد کریں اور خود بھی پڑھنے کی پابندی کے ساتھ کوشش کریں، اور اہل و عیال کو بھی سکھائیں، انہیں بھی لازمی رات کو سونے سے پہلے پڑھائیں، تاکہ اس کی برکتیں انہیں بھی نصیب ہو اور ہمیں بھی نصیب ہو، اور اس کی جو فضیلت آپ کے سامنے ذکر کی گئی ان فضیلتوں کو خصوصاً یاد رکھا جائے۔ آج کا دن چونکہ یہ اتوار کا دن ہے، ساتھ ہی 25 صفر مظفر ہے، قبل اس کے کہ میں اس جانب کچھ بات عرض کروں، یہاں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ سورۃ البقرہ کی ہماری تفسیر مکمل ہوئی۔ رب عز و جل صحت و عافیت زندگی عطا فرمائے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اس طرح ہی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا ہم سورۃ الناس کی تفسیر بیان کر رہے ہوں گے، اور رب کا کرم ہوا، فضل ہوا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اس طرح چلتے چلتے ایک دن وہ ہوگا کہ سورۃ الناس کی تفسیر ہوگی اور ہم اعلان کر رہے ہوں گے آج ہمارا پورا قرآن مجید کا تفسیر کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اور یہ سورہ بقرہ چونکہ آج مکمل ہوئی تو اس حوالے سے تحدیث نعمت کے حوالے سے میں ذکر کروں کہ ہمارا یہ سلسلہ 2019 میں شروع ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں، کم و بیش تقریباً 7 سال کا عرصہ ہوا۔ یہ 7 سال پہلے ہمارا قافلہ شروع ہوا درس قرآن کے حوالے سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن 7 سال ہو گئے ہم سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی مختصر تفسیر بیان کر سکیں، مختصر، جو کہ مختصر دوران ہی ہوتا ہے۔ اب آگے کتنے سال درکار ہے، کتنوں کی زندگی ساتھ دے گی، کتنوں کی جو ہے وہ قبروں میں پہنچیں گے، لیکن یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ جو ہر اتوار درس قرآن میں پابندی کے ساتھ آ رہا ہے اس کا دل تفسیر قرآن میں جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ درمیان میں رخصت بھی ہو جائے تو میرے رب سے مجھے کبھی امید ہے کہ جب اتوار کا دن آئے گا ہم درس قرآن دے رہے ہوں گے، اس کی قبر پر اللہ کی طرف سے رحمت و برکتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ اس کا دل جڑا ہوا تھا نا۔ اب زندگی نے ساتھ نہیں دیا نا، زندگی ساتھ دیتی مزید وہ آتا، زندگی نے ساتھ نہ دیا، لیکن نیت تو یہ تھی کہ انشاءاللہ ہر اتوار پابندی کے ساتھ درس قرآن میں شرکت کرنی ہے۔ جب یہ نیت تھی تو اس نیت پر اللہ رب العزت اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور رخصتی کی صورت میں ہماری قبریں بھی منور ہوگی۔ آج کا مقدس دن 25 صفر مظفر، دنیا بھر میں عشاقان مصطفیٰ جہاں جہاں آباد ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، وہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، عاشق رسول، بلکہ عاشقوں کے بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں۔ 2:08 آپ کی تاریخ وفات ہے،
دنیا سے رخصتی کا وقت 2:08۔ علماء دین لکھتے ہیں یہ ایسا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ عاشق اکبر، جو بہت زیادہ رسول اللہ سے پیار کرنے والے، عاشقوں کے بھی امام، اماموں کے بھی امام سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے حوالے سے 2:08 پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور دنیا بھر میں اس ٹائم کے مطابق سنیوں کی بڑی بڑی مساجد میں، دنیا بھر کی، صرف پاکستان ہے، دنیا بھر کی خصوصی اس گھڑی میں جو ہے خصوصی دعائیں مانگی جاتی ہے۔ تو یہ گھڑی اب آ پہنچی ہے اور یہ وقت اب شروع ہونے والا ہے، تقریباً شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ ان کی خدمات، ان کا عشق رسول کے عاشقوں کا بھی امام میں نے ان کو قرار دیا، ان کی بڑی خدمات ہیں عشق رسول کے حوالے سے کہ زندگی ساری آپ نے علم، عشق رسول، خوف خدا، عبادت اور امت کے لیے تحریر کرنے کے لیے وقف کر دی، اور بے شمار آپ کے کارنامے۔ جمعۃ المبارک میں بھی اسی حوالے سے سیرت اعلیٰ حضرت پر کلام ہوا، جو حاضر تھے انہوں نے اس کلام کو سنا۔ تو ابھی عرس کی گھڑیاں ہے، یہ مقدس وقت اب آ پہنچا ہے، ہم یہاں پر اس گھڑی میں جمع ہے، تو تحدیث نعمت کے حوالے سے ہم بھی سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سال ثواب کرتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ کل ہوا سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے در حقیقت ایک مسلک، ایک سوچ ہمیں عطا فرمائی۔ اب ایک شعر کے اندر مکمل آپ یہ مسلک کے حوالے سمجھ جائیں گے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عام ہوگا، ہے جو دشمن رضا کا وہ ناکام ہوگا، جس جگہ میرے رضا کا غلام ہوگا وہاں پر انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ یہ دیکھیں سکھایا کہ غلام جہاں اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہوگا وہ رسول اللہ کے لیے صلاۃ و سلام پیش کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے علم کے حوالے سے اگر ایک شعر میں بیان کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیسے علوم و فنون عطا فرمائے، تو جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرے اسے علماء کہتے ہیں، جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرے اسے علماء کہتے ہیں، اور جو علماء کی مشکلات کو حل کرے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کل اور رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔